السلام علیکم ایوری ون. میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پیرنٹس کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سی ایس پی آفیسرز بنیں. دا ریزن آئی ایم میکنگ دس ویڈیو از بیکاز آئی واز ریسنٹلی وزٹنگ پاکستان اور مجھے موقع ملا اپنی فیملی میں اور ایکسٹینڈیڈ فیملی میں بھی کافی بچوں سے یہ پوچھنے کا کہ ان کی کیا پلانز ہیں اور کیا گولز ہیں آگے جب انہوں نے بڑے ہونا ہے تو کیا بننا ہے. تو بہت بچوں نے بہت میجورٹی جو بچے تھے انہوں نے یہی جواب دیا کہ انہوں نے سی ایس ایس کرنا. اب میرا ان سے اگلا کوشچن یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سی ایس ایس نہیں کر پاتے یا پاس کر پاتے تو پھر آپ کیا کرو گے. تو ان میں سے بھی پھر میجورٹی نے کہا کہ جی وہ لا کر لیں گے. اب یہ ساری باتیں سن کے میں ان پہ کافی غور کر رہی تھی کہ وائی ایوری چائلڈ وانٹس ٹو بی سی ایس پی آفیسر. دا ریزن از کہ ان کے ابھی تو وہ بچے ہیں، ان کے پیرنٹس نے ان کو یہ گولس سیٹ کر کے دیے ہیں کہ جی آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے یا سی ایس پی آفیسر بننا ہے. اچھا، میری اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ اس پیرنٹل ایشو کو ایڈریس کرنے کا ہے. اور میں تھوڑا سا اس کی پہلے ہسٹری میں جانا چاہتی ہوں. when I was young and when I was in college میرا اپنا ذاتی یہ خیال تھا کہ شاید میری اتنے سالوں میں جب میں ینگ تھی اور اب تک دنیا، ویسے تو بہت دنیا بدل گئی ہے، تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی لوگوں کی سوچ، حالات جو ہیں وہ بدلے ہوں. لیکن افسوس مجھے جا کے یہ ہوتا ہے کہ بالکل بھی تھوڑی سی بھی چینج نہیں آئی، بلکہ چیزیں ورس سے ورس ہوئی ہیں اس ٹائم میں جب ہم ینگ تھے. سو میں یونیورسٹی گئی ہوں آج سے 30-32 سال پہلے. اس وقت جو کیریئرز تھے وہ خواتین کے لیے جو اچھے کیریئرز تھے وہ دو تھے. ایک ٹیچنگ لائک لیکچرشپ اور دوسرا ڈاکٹر بننا. اس سے ذرا سیکنڈری جو کیریئرز تھے وہ تھے اسکول ٹیچنگ یا نرسنگ، اور اس کے علاوہ میجورٹی خواتین کی کام نہیں کرتی تھی. میں جب یونیورسٹی گئی ہوں تو اسی سال پہلی دفعہ پنجاب یونیورسٹی نے ایم بی اے کا ڈپارٹمنٹ، بزنس ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، جس میں ایم بی اے کی ڈگری آئی. اس وقت بھی جو تھا سول سروس کا ایگزام دینا یا سی ایس پی آفیسر بننا واز سچ اے بگ تھنگ، لائک اے پرسٹیجیس تھنگ. بہت سارے لوگ بننا چاہتے تھے. میری اپنی کچھ فرینڈز ہیں جنہوں نے کیا. اکثر لوگ جو رچ لوگ تھے وہ اپنی لڑکیوں کے رشتے ڈھونڈتے ہوئے یہ ڈھونڈتے تھے جی کہ لڑکا سی ایس پی آفیسر ہو. تو ایک بڑی پرسٹیجیس جاب سمجھی جاتی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ دنیا نے بڑی تیزی سے پچھلے 30-35 سالوں میں بہت تبدیلی آئی ہے دنیا کے اندر. اسی طرح کیریئرز کے اندر، ایجوکیشن کے اندر بہت آئی ہے. چند ہی سال بعد میں نے دیکھا، 4-5 سال بعد، کہ ایم بی اے کی وہی ڈگری جو پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئی تھی 1990 میں، وہ اب اتنی کامن ہو گئی ہوئی تھی کہ ہر گلی محلے میں آپ کو ایم بی اے کے کالجز کھلے ہوئے نظر آتے تھے، جو ایسے کالجز جو ایم بی اے کی ڈگری دیتے ہیں. اور اتنی دنیا یہ ڈگری لے رہی تھی کہ لیٹر ان لوگوں کو جابز ہی نہیں ملتی تھیں. جابز کم تھیں اور ڈگری ہولڈرز زیادہ تھے. اس کے بعد دنیا میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، جس کو ہم آئی ٹی کہتے ہیں، یہ اب ٹیک اوور کر چکی ہے. ایک سمجھیں کہ پوری ورلڈ کو ٹیک اوور کر چکی ہے. اس میں جابز بہت زیادہ ہیں، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، تنخواہیں اچھی ہیں لوگوں کی، اور ورلڈ وائڈ آپ کام کر سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے. اب اگر دنیا اتنی بدل چکی ہے اور ہمارا ملک ابھی تک بھی پہلے سے کہیں زیادہ، ناٹ لائک جو میں نے آپ کو سیناریو دیا اس میں اٹ واز کنسیڈرڈ اے پرسٹیجیس جاب، بٹ ناٹ ساری دنیا پاگل نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے سول سروس ہی کرنی. میں پریشان ہو گئی ہوں دیکھ کے کہ ایسا کیوں ہے، ایسی وجہ کیا ہے. تو وجہ ایک تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے وہ، اس کے اندر جو سسٹم ہے، جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا، وہ ابھی تک وہی ہے جو انگریز نے ہمیں بنا کے دیا تھا. جب انگریز ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے تو ہمارا اور ان کا جو تعلق تھا وہ
मास्टर और गुलाम यानी आका और गुलाम का था. दे वर द मास्टर्स एंड वी वर स्लेव्स. अब जब अंग्रेज ने यहाँ पे आके कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने उनको हुकूमत चलाने के लिए लोकल लोग चाहिए थे, तो लोकल लोग उनको इस तरह के चाहिए थे जो कि उनके सिस्टम को सपोर्ट करें, उनकी आइडियालॉजी को सपोर्ट करें और उनकी ज़ुबान भी बोलें क्योंकि इंग्लिश वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज. और उनको वो लोग ट्रेन करके उनको पावर दे के उन्हीं के लोकल लोगों पे यानी कि हमारे लोग हमारे ही ऊपर हुक्मरानी करेंगे. अंग्रेज के जाने के बाद भी पाकिस्तान को बने हुए 75 ईयर्स आई थिंक हो गए हैं. तो अभी तक हम उसी सिस्टम को लेके चल रहे हैं. अब फर्क सिर्फ ये है कि फर्क सिर्फ स्किन कलर का आया है, यानी कि पहले गोरे थे, अब हम खुद डार्क स्किन वाले अपने ऊपर रूल कर रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस पे उन्होंने किया था. तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब मैं, जैसा कि मैंने कहा पहले कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस किया. तो एक दफ़ा एक फ्रेंड मेरी जो जब हम अभी पढ़ रहे थे एंड शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो एक प्रोफेसर से मिलने गई किसी और डिपार्टमेंट में, मैं भी उनके साथ थी. तो मुझे उस प्रोफेसर के उनके वर्ड्स अभी तक याद हैं. उन्होंने कहा कि देखो बेटा, आपकी जो उन्होंने ये नहीं दे उन्होंने आपको डिग्री नहीं देनी, सो डोंट वरी कि आपके मार्क्स कितने आते हैं और आप कितनी मेहनत करके पढ़ती हो. द थिंग दे आर गोइंग टू सी इज कि आप अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलती हो, क्योंकि उनको काले अंग्रेज चाहिए. दिस वाज द टर्म दैट द प्रोफेसर्स यूज्ड एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट. उन्होंने कहा उनको काले अंग्रेज चाहिए और अच्छा अंग्रेज वो होगा जो खाली इंग्लिश बोलने में माहिर नहीं है बल्कि इंग्लिश में सोचता भी है. यानी आपकी लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी इस हद तक होनी चाहिए कि यू थिंक इन इंग्लिश. दैट्स व्हाट दे वांट. तो इसकी रीजन कि ये आज 30-35 साल के बाद भी दुनिया पागल क्यों हो रही है, हर बंदा ये क्यों चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो सीएसपी ऑफिसर बने, उसकी वजह सिर्फ ये है कि देर इज पावर, देर आर फैसिलिटीज उनको ऐसी दी जाती हैं, देर इज ये एक ग्रुप है जो आपके मुल्क को चला रहा है और कंट्रोल कर रहा है और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो इनके हाथ में है. और पूरे का पूरा सिस्टम, एज वी ऑल नो कि वी हैव अ करप्ट सिस्टम. इसको चलाने वाले लोग 99% करप्ट होंगे और जो कोई ऑनेस्ट लोग होते हैं उनको ना आगे आने दिया जाता है ना उनको तरक्की करने दी जाती है. और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें लोगों ने या तो सिविल सर्विस को छोड़ा और या ये है कि उन्होंने मिजरेबली मतलब जिंदगी अपनी गुजारी वहां रहते हुए. तो एक तरफ हम रोते हैं कि जी हमारा मुल्क करप्ट है, हमारी स्टैब्लिशमेंट मुल्क को खा गई है, हमारे मुल्क में तरक्की नहीं हो रही. दूसरी तरफ आप अपने बच्चे को एक करप्ट सिस्टम का हिस्सा बनाने की ड्रीम्स देख रहे हैं, खुद भी देख रहे हैं और उसको भी दिखा रहे हैं. अब ये ड्रीम कितनी रैशनल है इस पे मैं एक्चुअली बात करना चाहती हूँ. और उसके लिए अभी मैंने दो चार पिछले 2-3 सालों का डेटा निकाला जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ और फिर मैं उस पर बात करती हूँ. 2021 में 17,240 लोगों ने जो है वो एग्जाम में, रिटन एग्जाम में अपीयर हुए और 349 ने उसका जो ओरल एग्जाम है उसको पास किया. और ये टोटल जो बनता है परसेंटेज वो 2.2% है. रख लें. देन विल मूव टू 2022 में 32,059 लोगों ने अप्लाई किया. अब आप डेटा देख लें तो एक साल पहले इट्स 17,000 एंड 32,000 में तकरीबन डबल का जो है वो फर्क. उस 32,000 में 20,262 जो है वो अपीयर हुए और उनमें से 393 ने एग्जाम पास किया. परसेंटेज में ये 1.94% बनता है. लेट्स गो टू ईयर 2023. 39,650 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया. अब 32 से 39 पे चला गया यानी तकरीबन 40,000, जिसमें 17,200 कैंडिडेट्स 240 अपीयर हुए, 364 ने पास किया
اور 2.11% اس کا جو وہ پرسنٹیج بنتی ہے. یہ ان ریسنٹ 3 سالوں کا میں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کیا کریز ہے. دا پوائنٹ دیٹ ایم ٹرائنگ ٹو میک، اور جو بات میں کرنا چاہتی ہوں کہ کیوں اتنی دنیا اس ایگزام کے پیچھے مر رہی ہے. 1% لوگ اس کو پاس کر رہے ہیں تو 98% لوگ فیل کر رہے ہیں. اب جو 98% فیل کر رہے ہیں وہ بھی پچھلے 2 سال 3 سال 4 سال اس کی بیٹھ کے تیاری کرتے ہوں گے، اکیڈمیز میں جاتے ہوں گے، ٹیوشنز لیتے ہوں گے. دے ول بی اسپینڈنگ منی، ٹائم، ایوری تھنگ. دنیا سے کٹ آف ہو کے پڑھائی کر رہے ہوں گے جسٹ ٹو سیکیور دس پوزیشن. اور پوزیشن مل کتنے لوگوں کو رہی ہے؟ صرف 2% کو. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے پیرنٹ ہیں جو آپ اپنے بچے کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ سول سروس کا ایگزام دے، تو آپ 98% بچوں کے پیرنٹس ہیں جو اپنے بچے کو فیلئر کے لیے سیٹ کر رہے ہیں، کامیابی کے لیے نہیں کر رہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو نوجوان بھی لڑکا ہو یا لڑکی جب اس ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے تو وہ کتنے سال پہلے اپنی پہلے ڈگری لینے کے بعد اس کے بعد اس ایگزام کی تیاری پہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، جو انرجی لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے ایک ایسی چیز کی طرف جس کے چانسز کامیاب ہونے کے صرف 2% ہیں. 98% جب فیل ہو جاتے ہیں تو جتنوں نے اتنی محنت کی ہے اور اتنے ہوپ فل تھے اور کتنی انہوں نے ڈریمز دیکھی ہوں گی، کیا وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے نئے سرے سے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اب ہمارے پاس کیا کیریئر چوائسیز ہیں اور کس طرف جائیں. تو زندگی کا وقت آپ ضائع کروا رہے ہیں اپنے بچوں کا، یا خود وہ نوجوان جو کہ اس عمر میں اب جو بچے ایگزام دے رہے ہیں they're young now, they can make their own decisions. تو ایک ایسی چیز کے لیے، ایک ایسے سسٹم کا حصہ بننے کے لیے پہلے جو کہ ایک ٹوٹلی کرپٹ سسٹم ہے، پھر اس میں سے کامیابی کا امکان صرف 2% ہے. آپ اپنا کتنا وقت اور کتنا پیسہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں بیسیکلی. تو میری پیرنٹس سے درخواست یہ ہے کہ پلیز گیٹ آؤٹ آف دس باکس، گیٹ آؤٹ آف دس سائیکالوجی آف سلیوری جو کہ انگریز ہمیں دے کے گئے ہیں اور ہمارے سے 75 سال ہو گئے ہیں، اس سے نہیں نکلا جا رہا. ہم آج بھی ماسٹر اور سلیو کی سائیکالوجی میں ہیں تاکہ ہم ماسٹر بنیں اور اس کے بعد اپنے ہی لوگوں پہ رول کریں اور ان کو ذلیل کریں، اور ان کو جس طرح ہمارا سسٹم ٹریٹ کرتا ہے ایک عام آدمی کو، کہ جس میں ایک عام آدمی کے پاس نہ کوئی رائٹ ہے اور نہ اس کے پاس اختیار ہے، صرف ہم ان چند لوگوں میں سے بنیں جو کہ اختیار والے ہیں اور جو ان کے اوپر رول کر سکیں. اس مینٹیلٹی کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دنیا اب بہت بدل چکی ہے. دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس میں اب جابز بھی گلوبل ہیں، کیریئرز بھی گلوبل ہیں. تو اپنے بچے کو سب سے پہلے تو جب بچہ اس ایج میں آتا ہے کہ جب وہ سوچتا ہے کہ اس نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو آپ بچے سے یہ پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. ایز اے پیرنٹ یور جاب از ٹو سپورٹ یور چائلڈ، ٹو پرووائڈ دا فیسلٹیز. ان کو آپ نے ریسورسز دینے ہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے. ان کو لائن بنا کے نہ دیں کہ بیٹا آپ نے اسی لائن پہ چلنا ہے اور ایٹ دا اینڈ وہ لائن فیلئر کی طرف جا رہی ہے. انسان سب سے بہتر کام وہ کر سکتا ہے جو کہ اس کو پسند ہو. تو بچوں کی پسند کا خیال رکھیں ان کے کیریئرز میں. اور دنیا میں جتنے کیریئرز ہیں اس وقت، خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی چھائی ہوئی ہے پوری دنیا میں. آپ کہیں بھی رہ کے اپنے ملک میں، یو ڈونٹ نیڈ اے ویزا، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو اینڈ ٹریول ٹو اندر کنٹری. آپ وہیں رہ کے جابس کر سکتے ہیں اور آپ کی تنخواہ جو ہے وہ آپ کو کہیں پاؤنڈز میں یا ڈالرز میں مل رہی ہوگی، جو جب آپ کا ملک زر مبادلہ کمائے گا تو وہاں خوشحالی بھی آئے گی. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہر بچہ پڑھنے والا نہیں ہوتا. ہر بچے کو فورس نہ کریں. اپنے بچے، اگر کوئی بچہ نہیں پڑھائی میں بہت اچھا، یا وہ نہیں کوئی اس کے اپنے گولز کے، اس نے کوئی انجینئر بننا ہے یا لائر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کو بھی فورس نہ کریں. کیونکہ ایک تو ایجوکیشن ہمارے ملک میں اتنی مہنگی ہے کہ آپ
کا بہت ذرا آپ کی کمائی کا میجر حصہ اپنے ان اسکولوں کی فیسیں دینے، پھر ان میں اگر آپ کے پاس گاڑی اور آپ کا بچہ گھر سے جاتا ہے تو ڈرائیورز اور گاڑیوں کی گیس پہ، اور اگر کسی رکشے یا وین پہ جاتا ہے تو ان کے کرایوں پہ صرف ہو رہا ہے. تو یہ سارا پیسہ اتنے سال آپ لگاتے جاتے ہیں بچے پہ، اس بچے پہ بھی جو نہیں پڑھنے کا شوق رکھتا، لو لیول پہ کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کو وہ جاب نہیں ملتی. تو ایسے بچوں پہ بھی اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، ان کو ارلی وہی پیسہ دے کے ان کو کام پہ لگائیں، بزنسز کھولیں، کھول کے دیں. اگر آپ نے سپورٹ کرنی ہے ان بچوں کو انکریج کریں کہ وہ خود کام کرنا شروع کر دیں، ارلی کمانا شروع کر دیں گے بچے، تو وہ بھی ان کے اندر کانفیڈنس بھی آئے گا، وہ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنے کے قابل ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ ہر انسان پڑھنے کے لیے یا ڈگری لینے کے لیے نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا کا نظام ڈیزائن کیا ہے، اس کو چلانے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. اگر اس کو چلانے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ٹیچرز کی ضرورت ہے، لائرز کی ضرورت ہے، لا میکرز کی ضرورت ہے، رولرز کی ضرورت ہے، تو اس کو چلانے کے لیے کنسٹرکشن ورکر کی بھی ضرورت ہے، اس کو چلانے کے لیے فیکٹری ورکر کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو چلانے کے لیے گاربیج اٹھانے والے کی بھی ضرورت ہے. تو اسی طرح دنیا کا سسٹم ایسے ہی چلتا ہے. کچھ ہنر مند ہیں، کچھ اپنے ہاتھ سے کام کر کے بہتر کام کر سکتے ہیں، کچھ لوگ اپنے دماغ سے بہتر کام کر سکتے ہیں. تو بچوں کی جو کیریئر چوائسیز ہیں ان میں ان کو آزادی دیں اور ان کو سپورٹ کریں جس طرف بھی ان کا رجحان ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اس وقت گلوبل مارکیٹ کے اندر جابس ہیں اور امپلائرز جو چیزیں آج کا امپلائر ڈھونڈتا ہے اپنے امپلائیز میں، یا جس طرح کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں وہ ہیں جن کے اندر سافٹ سکلز ہوتی ہیں، لائک ان میں کمیونیکیشن کی سکلز اچھی ہو، ان میں کریٹیوٹی ہو، وہ کلیبریٹو ہوں، یعنی کہ وہ کام کر سکتے ہوں دوسروں کے ساتھ مل کے، اور وہ پرابلم سالورز ہوں. تو یہ وہ صلاحیتیں ہیں جو آپ اپنے گھر سے بھی بچوں میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ کا سسٹم بھی جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم، اس کو بھی چاہیے کہ یہ اسکلز بچوں میں یا اسٹوڈنٹس میں انسٹل کرے. آن دا ادر ہینڈ جس طرح ہمارا فیملی سسٹم آج کل چل رہا ہے، ہم آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے سے نہیں ملتے، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، ہر بندہ اپنے اس میں کوزے میں بند ہو کے بیٹھا ہوا ہے، میں اور میرے بچے. تو جب آپ کے بچے ملیں گے ہی نہیں، اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملیں گے، لوگوں سے نہیں ملیں گے، تو ان کے اندر کمیونیکیشن کی صلاحیتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ان کے اندر پرابلم سالونگ کہاں سے آئے گی؟ ان کو کولیبریٹ ہو کے دوسروں کے ساتھ مل کے کام کرنا کیسے آئے گا؟ تو ان چیزوں پہ کام کریں. آج کی دنیا بہت ڈفرینٹ ہے. آپ اپنے اس پاکستان کے سول سروس کے ڈبے سے باہر نکل آئیں، اپنے بچوں کو کام پہ لگائیں، ایسے کام ایسی صلاحیتیں سکھائیں جس سے آپ کے ملک کے اندر بھی خوشحالی آئے، اور وہ خود بھی ایک سیلف رسپیکٹ کے ساتھ، سیلف اسٹیم کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ جینا سیکھیں. ان کو ان امتحانوں اور ڈگریوں کے پیچھے فورس نہ کریں کہ وہ یہ کچھ کریں. اور بالکل میں اب اپنی گفتگو کو ریپ اپ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر کچھ بچوں کو شوق ہو یا کچھ پیرنٹس کو شوق ہو کہ ہم نے سول سرونٹ ہی بننا ہے، تو یہ دیکھیں کہ کامیابی کا ریشیو کتنا ہے، بہت تھوڑا. تو ایسی چیز کے پیچھے اپنی انرجیز، اپنے وسائل، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، ان چیزوں کی طرف جائیں. دنیا میں بہت کچھ ہے ایکسپلور کرنے کو، بہت کچھ سیکھنے کو، بہت کام کرنے کو. سو جزاک اللہ خیر فار واچنگ. آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. I wish best of luck for all the children and all the parents. Allah Hafiz.